نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ کبھی نہ توجہ کریں، جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب، جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، مالک اسباب جمع کر لیے اب تو مدد فرما۔ جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا۔ آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں۔ وہ اونٹ روانہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، چلے گئے اونٹ، اب مہمان جمع ہیں، ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے لگا ہے، کھانا ملے گا۔ لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ وہ خالی آ گئے واپس۔ جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ، تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، گلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا، بوری کا، توڑے کا، اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، آپ پڑھیے نا قرآن مجید، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں۔ اور صبح السلام علیکم دوستو، ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں اور ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ ان میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ
عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے، مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں فرماتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اور یہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کے۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ بولتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کے، کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سورس ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے۔ ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، کیا پتا کون گناہگار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے اور دوسروں کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی ہمارے لیے اتنا غم خوار ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کی امت کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو جا رہے۔ آج ہمارے پاس اگر تلواریں ہوتی تو ہم تو بالکل سوچنا ہی ختم کر دیتے، لیکن آج ہمارے پاس میزائل ہیں، آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن پھر بھی ہم بے حس بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔